السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 38 پارہ 3 کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم۔ نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، یہاں بھی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا، غنہ زمانی کریں گے۔ وقف کی حالت میں میم کی جزم کو ساکن ہی پڑھیں گے، تبدیل نہیں کریں گے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، میم وقف لازم کی علامت ہے تو یہاں پر وقف لازم کریں گے، ضرور کریں گے۔ وقف کی حالت میں کھڑی زبر کو تبدیل نہیں کریں گے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کو پر نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے اور اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ۔ نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تنوین میں ادغام مع غنہ کریں گے یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، اور نون ساکن میں
ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ وقف کی حالت میں کھڑے زبر کے بعد تا کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر لام کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ واو الف لام یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اسی طرح یہاں پر میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ واو الف لام یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مؤمنین۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، آگے یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو ان دونوں میں اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ نون ساکن کے بعد لام حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ میم ساکن کے بعد تا حرف با اور میم کے علاوہ حرف تا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی تنوین کو خوب ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے خواہ اس پر کوئی بھی حرکت ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی غنہ ضمانی کریں گے اور یہاں پر بھی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ واو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔